رامین رامین، وہ حدید کو دوسرے کمرے میں لٹانے کے بعد اسے پکارتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی لائٹ آف تھی۔ ارشمیر نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارتے لائٹ آن کی تو وہ اسے بیڈ پر آڑی تڑچھی لیٹی دکھائی دی۔ اس کے پاؤں بیڈ کی سائڈ سے لٹک رہے تھے اور کندھے پر پڑے دوپٹے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ غیر ارادی طور پر سوئی تھی، البتہ اس کا ہاتھ فون پر پڑا تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ فون استعمال کرتے کرتے ہی سو گئی تھی۔ ارشمیر نے ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے اس کے ہاتھ کے نیچے سے فون نکالا اور اسے آن کیا، اور سامنے ہی ارشمیر کی طرف سے کی گئی 3 کالز کا نوٹیفیکیشن تھے۔ اس نے نہ جانے کس خیال سے فون ان لاک کیا تو لاک اسکرین ہٹتے ہی اس کے سامنے اپنی اور رامین کے نکاح کی تصویر آ گئی۔ ارشمیر چند لمحے اس تصویر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے رامین کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر نیند میں بھی بے چین سے تاثرات تھے۔ وہ اپنی اور ارشمیر کی تصویر کو دیکھتے دیکھتے سوئی تھی۔ ارشمیر نے گہرا سانس بھرتے گیلری بند کی اور اس کا فون تکیے کے پاس رکھ دیا، پھر اس کی نظر رامین کی چپل میں مقید پیر پر گئی۔ لگنے والی ٹھوکر پر اس کی انگلی اچھی خاصی سرخ ہوتی سوج گئی تھی۔ اس نے رامین کی چپل اتاری اور فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ مطلوبہ دوائی ملنے پر وہ اس کے قدموں کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور ذرا سی دوا انگلی کی مدد سے اس کی چوٹ پر لگائی ہی تھی کہ وہ اٹھ گئی۔ اس نے کسمسانے پر ارشمیر کا ہاتھ تھم گیا۔ رامین نے بھاری پپوٹے کھول کر ارشمیر کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ اپنا پاؤں دور کرتی یا اٹھ بیٹھتی، ارشمیر نے دوسرے ہاتھ سے اس کا پاؤں پکڑتے اس کی کوشش ناکام بنائی۔ رک جاؤ 2 منٹ، وہ بغیر اس کی جانب دیکھے بولا اور اس کی انگلی پر مرہم لگا کر چھوٹی سی بینڈیج سے اسے کور کر دیا۔ سارے وقت میں رامین اپنے قدموں کے پاس بیٹھے اس شخص کو دیکھتی رہی تھی۔ نکاح کے بعد سے پہلی بار اس کے دل میں ارشمیر کو کھو دینے کا خوف پیدا ہوا تھا۔ وہ اس شخص کے بغیر کیا کرے گی؟ اس نے تو رامین کو مکمل کیا ہے، اگر اس نے چھوڑ دیا تو وہ ادھوری ہو جائے گی اور دنیا میں کوئی شخص اسے مکمل نہیں کر سکتے۔ کیا وہ جانتی تھی؟ مگر شاید ارشمیر نہیں جانتا تھا۔ وہ اس کا پاؤں چھوڑتا اٹھا تو رامین کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا جو اب فرسٹ ایڈ باکس بند کر رہا تھا۔ کھانا کھایا تم نے؟ ارشمیر نے سائڈ ٹیبل کی دراز میں باکس واپس رکھتے اس سے سوال کیا تو وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ کھانا بنایا ہی نہیں؟ دی جان کی طبیعت کیسی؟ وہ اٹھ بیٹھی اور اپنا دوپٹہ درست کیا۔ بہتر ہے دی جان، میں آتے ہوئے کھانا لے آیا تھا، مجھے اندازہ ہے تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، وہ کھا لو تم، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ شوز اتارتا ہوا بولا اور پیروں میں آرام دہ چپل اڑسی، میں کھانا نکالتی ہوں، آپ نے بھی تو کچھ نہیں کھایا۔ اور حدید کہاں ہے؟ رامین بیڈ سے اتری ہی تھی کہ ارشمیر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور حدید کو لے آیا ہوں، گاڑی میں ہی سو گیا تھا تو اسے دوسرے کمرے میں لٹا دیا ہے۔ ارشمیر کی بات پر رامین نے رک کر اسے دیکھا۔ میں جا رہا ہوں، تم آ کر دروازہ بند کر دو اور پھر کھانا کھا لو۔ آپ رکیے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، رامین کہتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھی اور ایک مرتبہ پھر ارشمیر نے اسے روک دیا۔ نہیں رامین، دی جان ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، بابا اور مومل ہے ادھر، میں بھی تو جا رہا ہوں نا۔ رامین نے اس کی بات پر کچھ نہ کہا اور خاموشی سے اسے دیکھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے آنکھوں سے سرخی اور سوجن نوٹ کرتے ارشمیر نے سوال کیا۔ ٹھیک ہوں، کہتی ہوئی وہ واپس بیٹھ گئی، لیکن ارشمیر اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا اور اس کے پاس آتے اس کا ماتھا چھوا۔ تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، ارشمیر نے کہتے ساتھ اس کی گردن کو بھی چھوا تو رامین اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ ہلکا سا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ بیٹھو تم، میں کھانا لاتا ہوں تمہارے لیے۔ وہ بیڈ سے اٹھا لیکن رامین نے اس کا بازو تھام لیا۔ ارشمیر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں ارشمیر، آپ ہسپتال جائیں۔ رامین کو اپنی آنکھیں جلتی محسوس ہوئی مگر اس نے منظر دھندلانے نہ ہونے دیا۔ پکی بات ہے نا؟ ارشمیر اب بھی مطمئن نہ تھا۔ رامین نے چند سیکنڈ اسے دیکھا، پھر بدقت اثر اسبات میں ہلایا۔ ارشمیر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، رامین کو کچھ ہوا تھا، وہ جانتا تھا۔ رامین تم ارشمیر کے پاس واپس بیٹھا جب وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلے نا، میں دروازہ بند کر دوں، بعد میں میرا دل نہیں کرے گا اٹھنے کا۔ ارشمیر کا دل نہ مانا اٹھنے کو، لیکن اسے بھی جانا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو رامین دروازے کی جانب بڑھی۔ اس کے جانے کے بعد دروازہ بند کرتے ہی رامین کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ بھیگے رخساروں کے ساتھ لاؤنج میں آ کر گرنے والے انداز میں بیٹھی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی سسک اٹھی۔ اسے وہ فون کال اٹینڈ کرنے پر پچھتاوا ہوا۔ وہ کچی نیند میں تھی، ایک ہی پوزیشن میں ساری رات سونے کے بعد وہ کروٹ لینا چاہتی تھی، لیکن اسے اپنا وجود کسی گرفت میں محسوس ہوا جس پر وہ کروٹ نہ لے سکی۔ اس نے بمشکل نیند سے بھری آنکھیں کھولی تو سب سے پہلا منظر جو اسے نظر آیا وہ شاید زاویار کا کندھا تھا۔ نیند میں اسے جو سمجھ آیا وہ یہی تھا کہ وہ اس وقت زاویار کے سینے سے لگی تھی اور اس کی کمر کے گرد زاویار کی سخت گرفت تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ کروٹ نہ لے سکی تھی۔ اس کی آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی اور چہرہ اٹھا کر زاویار کو دیکھا۔ وہ اس کا چہرہ ٹھیک سے نہ دیکھ سکی لیکن اس کی تھوڑی اور ہلکی داڑھی نوریہ
اسی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی. اس کی بازو اور کندھے میں اب درد ہونے لگا تھا، لیکن کروٹ لینے کے لیے اسے زاویار کی نیند خراب کرنی پڑے گی. اس نے ہاتھ اٹھا کر زاویار کے کندھے پر رکھا اور اسے دور کرنا چاہا. ایک تو وہ اس وقت شرٹ لیس تھا اور اس کی نیند خراب ہونے سے بھی نوریہ کو ڈر لگ رہا تھا. زاویار نے نیند میں کچھ محسوس کرتے آنکھیں کھولی. نوریہ کی گرد اس کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی اور نوریہ نے اسے فوراً سے پہلے کروٹ بدلی. زاویار نے اچنبھے سے اس کی پشت کو دیکھا، پھر دوبارہ اس کے گرد بازو حائل کرتے اسے خود سے لگایا. نوریہ کو احساس ہوا وہ اس کی نیند خراب کر چکی تھی. کیا ٹائم ہوا ہے؟ اور پیچھے سے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے زاویار نے بھاری آواز میں سوال کیا. نوریہ نے بند آنکھیں کھول کر گھڑی کی جانب دیکھا، جہاں گھڑی کی سوئیاں 7 کا ہندسہ پار کر چکی تھیں. 7 بج رہے ہیں تو مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ زاویار نے اسے مزید خود سے لگایا تو نوریہ کی نیند بھگ سے اڑی. میں نے آپ کو تو نہیں اٹھایا. وہ پیٹ پر رکھے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی اسے دور کرنے کی صحیح کرتی ہوئی بولی. نیند تو تمہاری وجہ سے خراب ہوئی ہے نا؟ زاویار نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں کے نیچے سے نکال کر اوپر رکھا اور اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی. دوبارہ سو جائے. اتنی حسین بیوی کی باہوں میں ہوگی تو کون کافر دوبارہ سوئے گا؟ زاویار کا جملہ مکمل کرتے اس کی گردن پر جسارت کی اور نوریہ کا چہرہ سرخ پڑا. زاویار فلرٹ نہیں کرے میرے ساتھ صبح صبح. خود میں سمٹتی وہ منمنائی تو اس کی گردن پر لمس چھوڑتے زاویار کے لب مسکرائے. رات میں بھی تم نہیں کرنے دیا تم نے تو صبح ہی کروں گا نا؟ زاویار نے جیسے شکوہ کیا. وہ رات چینج کرنے کے فوراً بعد ہی سو گئی تھی، لیکن نوریہ کا وہ شکوہ کم تانا زیادہ لگا. تانے دے رہے ہیں آپ مجھے؟ نوریہ نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی. اتنی سنگین غلطی کیسے کر سکتا ہوں میں؟ اب کی بار نوریہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی. کر چکے ہیں. نوریہ اسے دیکھنا چاہتی تھی سو اس نے دوبارہ زاویار کی جانب کروٹ لی. نیما آنکھوں میں نیند کی خماری تھی. گھنے بھورے بال ماتھے پر بکھرے تھے. چہرے پر سنجیدگی تھی، یا شاید اس نے نوریہ کی کروٹ لینے پر خود کو سنجیدہ کیا تھا. نوریہ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے پر رکھا تو زاویار کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری. کیا دیکھ رہی ہو؟ اپنے ہینڈسم شوہر کو دیکھ رہی ہوں. نوریہ نے کہنے پر زاویار کے ہونٹوں پہ آنے والی گہری مسکراہٹ کو روکا. فلرٹ نہیں کرو میرے ساتھ صبح صبح. زاویار نے اس کی آنکھیں دکھائی. اسے دکھاتے اس کی بات اسے لوٹائی تو نوریہ بے اختیار ہی ہنسی. سونے دو مجھے. زاویار اسے خود میں بھی آنکھیں بند کر کے تو نوریہ نے دور ہونا چاہا. اب کیا ہے؟ زاویار نے سنجیدگی سے سوال کیا تو فوراً سر انکار میں ہلا گئی. کیا سوچا بھائی؟ پھر ہنی مون پر کدھر جا رہے؟ ناشتہ کرنے کے بعد سوائے صوفیہ اور زمل کے وہ سب لان میں بیٹھے تھے. جب زینہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھامتے انہوں نے زاویار سے سوال کیا. صوفیہ گھر پر نہ تھی اور زمل طبیعت خراب ہونے کے بعد سو رہی تھی. اسے تیز بخار تھا سو آمن نے اسے کچھ میڈیسنز دی تھی. زاویار نے پہلے نوریہ کی طرف دیکھا تو وہ بغیر کچھ کہے سر ذرا سا جھکا گئی. سوچا نہیں ابھی ہے تو ہنی مون پر جانے کے بارے میں؟ کیوں نہیں سوچا تو سوچ لو. نوریہ سے پوچھو. ہاں جہاں ہماری بیٹی جانا چاہے لے جاؤ، یہی تو وقت ہے. دردانہ بیگم کے کہنے پر زاویار نے سر ہلایا. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ دادو جان، لیکن نوریہ بھی ابھی کہیں نہیں جانا چاہتی. زاویار کے ساتھ بیٹھی نوریہ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا. کیوں نوریہ کیا ہو گیا بھائی؟ سکندر کے سوال پر وہ گڑبڑا سی گئی اور زینہ کو دیکھا جو سب کو چائے سرو کرنے کے بعد کرسی سنبھال چکی تھی. جی انکل وہ بس مجھے لگتا ہے ابھی ضرورت نہیں ہے ہنی مون پر جانے کی. سوائے زاویار کے سامنے 26 سے دیکھا. ابھی نہیں تو پھر کب؟ اب کی بار خاموش بیٹھے. آمن نے سوال کیا تو نوریہ نے ذرا سا اسے گھورا. تھوڑے ٹائم بعد فی الحال تو زاویار نے بھی آفس جوائن کرنا. زاویار نے آئی بروز جھکا کر نوریہ کو دیکھا اور اس کا تو ایسا ارادہ نہ تھا. کیوں واپس آفس جوائننگ دینی ہے؟ ابھی تو شادی ہوئی ہے، ایسی کون سی جلدی ہے؟ سکندر نے تیز نظروں سے زاویار کو گھورا تو وہ سیدھا ہو بیٹھا. اس نے نوریہ کا آگے کیا تھا، لیکن اب وہ جانتا تھا سکندر کی توپوں کا رخ اس کی طرف ہو چکا ہے. بابا کیا مطلب؟ پہلے ہی شادی کی وجہ سے ٹھیک سے دھیان نہیں دے سکا میں کام پر، ابھی میرا واپس جوائننگ دینا ضروری ہے. اور نوریہ خود بھی کیا مطلب شادی کی وجہ سے کام پر دھیان نہیں دے سکا؟ شادی میں کام کیا ہی کون سا ہے تم نے؟ یہ تو تم آمن سے پوچھو. سارے کام تو اس کے ذمے تھے. تم کیا کر رہے تھے؟ کون سے مار لی ہے تم نے شادی والے گھر میں؟ زاویار بول ہی رہا تھا کہ دردانہ بیگم نے اس کی بات کاٹی اور اسے اچھا خاصی میٹھی کی تو زاویار کا ہاتھ تھامنے ماتھے پر گیا. ٹھیک کہہ رہی ہیں امی جان، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ آفس کا کام ہی ہے بھائی. تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے پورا پاکستان سمیت ترکی بھی تم نے سنبھال رکھا ہے. زینہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا جبکہ نوریہ اب ہنسی کنٹرول کر رہی تھی. میرے خدایا مجھ سے تو غلطی ہو گئی آفس والی بات کر کے. ارے بھائی آپ کی بہو نہیں جانا چاہتی اب اگر ہنی مون پر نہیں چلے گی تو میں واپس آفس ہی جوائن کروں گا نا. زاویار نے ایک مرتبہ پھر نوریہ کو آگے کیا تو وہ گڑبڑا سی گئی. نوریہ زینہ نے اسے گھورا. ماما ابھی تو تھوڑا ریسٹ دیں ہمیں، ہم سوچتے ہیں اس بارے میں بھی. نوریہ کے کہنے پر زینہ نے سر ہلایا. اب ایک مہینہ مت لگا دینا سوچنے میں. آمن کے کہنے پر زاویار نے اسے آنکھیں دکھائی. کچھ دیر بعد وہ سب وہیں بیٹھے رہے. پھر زاویار اٹھ کر اندر آیا تو نوریہ نے بھی اس کی پیروی کی.
آپ نے میرا نام کیوں لیا؟ میں نہیں جانا چاہتی ہنی مون پر جانے کے بارے میں ہماری کوئی بات نہیں ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نوریا نے کہا تو زاویہ رکا اور پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ تو میں اور کیا کہتا؟ کیا مطلب کیا کہتا؟ آپ ان سے کہہ دیتے کچھ دن تک جائیں گے اور مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں کہاں جانا چاہتی ہوں؟ نوریا نے نروٹے پن سے کہا تو زاویہ نے آئیبروز کہے اس کے ایک قدم اس کی جانب لیا۔ میں تم سے کیوں پوچھا نوریا کہ تم کہاں جانا چاہتی ہو ہنی مون پر؟ زاویہ نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ہاں دیکھا، آپ خود ہی نہیں جانا چاہتے میرے ساتھ کہیں اور خود کو بچانے کے لیے مجھے آگے کر دیا آپ نے۔ نوریا نے خفگی سے کہتے اس کے پاس سے گزرنا چاہا جب زاویہ نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے سامنے کیا۔ ہم ہنی مون پر جا کر کیا کریں گے؟ اس نے اس قدر غیر سنجیدہ سوال کیا پر وہ سرخ پڑی کہ یہ کیسے واہیات سوال کر رہے ہیں آپ۔ نوریا نے اپنی بازو آزاد کرواتے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ میں نے تو بہت سیدھا سا سوال کیا ہے نوریا، ہنی مون پر جانے کا مطلب ہے کہ تم ہمارے رشتے کو دل و جان سے قبول کر چکی ہو اور پھر ہمیں یہ زاویہ نے نوریا اور اپنے درمیان موجود فاصلے کی جانب اشارہ کیا، یہ دوری ختم ہو جائے گی۔ تم مجھے انڈائریکٹلی اشارہ تو نہیں کر رہی؟ پیچھے چھپے لفظوں میں اپنی بات کہتا آخر میں وہ شریح ہوا کہ نوریا پر بات سمجھ سے سٹ پٹا اٹھی۔ ہنی مون کا یہ مطلب نہیں ہوتا، وہ احتجاجاً بولی اور اپنی جہہ مٹانے کو اسے گھورا۔ میرے علم کے مطابق تو یہی ہے یا شاید مجھے غلط معلومات ملی ہیں۔ زاویہ کندھے اچکا کر بولا۔ آپ کو کہاں سے ایسی معلومات ملی؟ نوریا تیکھی نظروں سے دیکھتی بولی، پھر خود ہی جھرجھری لے اٹھی۔ اف، خاموش ہو جائیں آپ، ہنی مون پر ہم ایک دوسرے کو اچھا ٹائم دے سکتے ہیں، ہم انجوائے کر سکتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ نوریا تھوڑا سمجھانے والے انداز میں بولی۔ زاویہ نے اس کو گہری نگاہوں سے دیکھا، یعنی وہ جانا چاہتی تھی صرف جگہ کو انجوائے کرنے کے لیے۔ وہ نیم رضامند ہوا۔ اوکے، سوچتے ہیں کچھ، تم بھی سوچ لو، واقعی جانا چاہتی ہو؟ بعد میں مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا وہاں جا کر کے۔ میں نے خیر چھوڑو، زاویہ ادھوری بات کرتا واش روم میں چلا گیا اس کی بات پر۔ پہلے تو نوریا نے ناسمجھی سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا، پھر بات سمجھ آتی اس کا چہرہ اناری ہوا اور ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ کیسی ہو رامین؟ مومل سے بغل گیر ہوئی۔ صبح سے 10 بج رہے تھے۔ ارشمی رات کے کسی پہر مومل اور نقوی صاحب کو لے کر گھر آیا تھا، کیونکہ اسپتال میں بیٹھنے کا فائدہ نہ تھا، مگر وہ خود بھی واپس اسپتال جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ بھائی بتا رہے تھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ مومل نے ایکس رے کرتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ محض مسکرائی۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی نا، تم بیٹھو، میں ناشتہ بناتی ہوں، انکل اور ارشمی کے لیے بھی بنانا ہے۔ رامین کچن کی جانب بڑھی لیکن مومل نے اسے روک دیا۔ بھائی پراٹھے لے آئے ہیں، چائے اور آملیٹ بنانا ہے، بس وہ میں کر لوں گی، تمہاری طبیعت مجھے ابھی بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مومل کے کہنے پر رامین نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ تم پریشان مت ہو، مجھے بس ہلکا سا بخار تھا، اب ٹھیک ہوں۔ تم تھک گئی ہوگی رات کو بھی، پتہ نہیں کب گھر آئی تھی، ابھی بس بیٹھو تم۔ رامین نے اپنی بات مکمل کرتی اسے کہنے کا موقع دیے بغیر کچن کی طرف بڑھی۔ مومل نے کچھ الجھ کر اس کی پشت کو دیکھا، پھر اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ رامین، اس نے نام کی پکار پر چائے کی پانی میں پتیلی ڈال دی۔ رامین کا چہرہ دیکھ ذرا سا موڑ کر ساتھ کھڑی مومل کو دیکھا جو پھٹے ہوئے انڈے فرائی پین میں ڈال رہی تھی۔ کیا ہوا؟ رامین نے سوال کیا تو اس باؤل سنک کی جانب لائی اور اسے سنک میں رکھ کر ایک پل کو رک کر رامین کو دیکھا۔ تم بتاؤ کیا ہوا؟ کس کو؟ رامین اجلی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ مومل واپس فرائی پین کی طرف آئی۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ رامین سنک میں پڑے برتن دھونے لگی تو مومل نے گہرا سانس بھرا۔ رامین، ایک بات بتاؤ، پوچھو اسے بغیر مومل کی جانب دیکھے۔ کہنے پر مومل خاموش رہی۔ رامین نے پلٹ کر اسے دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مومل کے چہرے پر کچھ تھا۔ رامین کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا ہوا؟ ایسا کیوں دیکھ رہی ہو؟ رامین کے کہنے پر وہ سر انکار میں ہلا گئی۔ وہ اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر دل میں عجیب سا خوف کنڈی مارے بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ سوال کرے تو کیسے کرے، اگر جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا کچھ ہوا ہی نہ ہو تو۔ مومل، اب پوچھ لو رامین کو۔ اس کی خاموشی بہت بری لگی۔ کوئی کال؟ رات کو کسی کی کال آئی تھی کیا لینڈ لائن پر؟ اس نے اللہ کا نام لیتے سوال کر ہی لیا مگر برتن دھوتی رامین کے ہاتھوں کی حرکت رکی۔ کیا مطلب؟ رامین کے دوبارہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھا جس کے چہرے پر خوف تھا۔ اتنا مشکل سوال نہیں تھا۔ مومل، اس کی کیا مطلب کا مطلب بالکل سمجھ نہ آیا۔ ہاں، نہیں، کسی کی کال نہیں آئی تھی۔ مومل اس کے جواب سے مطمئن نہ ہوئی۔ رامین نے آخری برتن دھو کر ہاتھ خشک کیے۔ مومل، ایسے مت دیکھو۔ فریج سے دودھ کا ڈبہ نکالتی رامین نے اس کی نظریں مسلسل خود پر محسوس کرتے کہا۔ اس کی آنکھوں کے کونے بھیگنے لگے تھے۔ مومل نے اگر اسے ذرا سا بھی مزید کھولے تو اسے ڈر تھا کہ وہ رو دے گی۔ تم بتا دو کیا ہوا ہے۔ مومل نے تھوڑی اور کوشش کی۔ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ کچھ ہوا ہے؟ وہ نگاہیں چراتی چولہے کے پاس آئی اور دودھ کپ میں ڈالنے لگی۔ کیونکہ میں تمہیں اتنا تو جانتی ہوں، اب تمہیں دیکھ کر اندازہ لگا لوں کہ کچھ ہوا ہے یا نہیں۔ رامین کے ہونٹوں پر مسکان ابھری۔ وہ دودھ سے بھرا کپ چائے کے پانی میں اڈیل رہی تھی۔ اچھا، ابھی تو آملیٹ دیکھو، جلا نہ دینا اسے۔ رامین کے کہنے پر مومل نے چولہے کی آنچ کم کی۔ ان دونوں کو دوبارہ اس بارے میں بات نہ ہوئی۔
رابعہ ٹھیک ہے، تمہاری ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ارشمیر نے اس سے سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں، اتنی فکر نہیں کیا کریں۔ ارشمیر نے چمبے سے اسے گاڑی دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ کل سے مین روڈ پر گاڑی لاتے ارشمیر نے سوال کیا تو رامین خاموش رہی۔ رامین، اس کی خاموشی ارشمیر کو ناگوارا گزری۔ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں؟ رامین نے خود کو انجان ظاہر کیا۔ نہیں، تمہارے فرشتوں سے پوچھ رہا ہوں۔ اس کے سوال پر ارشمیر نے ضد ہوتے کہا، مجھے لگا آپ نے مجھے پکارا، ویسے برائی والا فرشتہ اس طرف ہے۔ رامین نے کہنے ہی اپنے دائیں کندھے کی جانب اشارہ کیا کہ ارشمیر کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ پھر اس نے گہرا سانس بھرتے اشتعال دبایا۔ رامین، اگر تم کسی بات کی وجہ سے پریشان ہو یا دل میں کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ چند لمحے بعد رامین نے ارشمیر کو کہتے سنا مگر وہ جواباً کچھ نہ کہہ سکا۔ سب ٹھیک ہے۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد وہ محض اتنا بولی۔ اب کی بار ارشمیر نے کچھ نہ کہا اور ڈرائیونگ پر دھیان دیا۔ وہ دونوں اس وقت اسپتال جا رہے تھے۔ اوف زیمل، کیسی طبیعت خراب کر لی ہے اپنی، میں واپس کیسے جاؤں گی اب؟ پیچھے سے خیال کون رکھے گا تمہارا؟ صوفیہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو بخار اب بھی کم نہ ہوا تھا۔ تبھی وہ اس کے نقاہت زدہ چہرے کو دیکھتی ہوئی بولی، کیا مطلب کون خیال رکھے گا چچی جان؟ ہم سب ہیں تو صحیح، یہ تو بس وائرل لگ رہا ہے اس کو اور کچھ نہیں۔ آمن کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جواب دیا۔ وہ یقیناً صوفیہ کی بات سن چکا تھا۔ پھر بھی آمن مجھے ہی اتنی دور کیسے جا رہے گی یہ، مجھ سے اتنی دور کیسے رہے گی؟ مجھے تو اسی کی ٹینشن لگی رہے گی، ویسے بھی اپنا خیال نہیں رکھتی ہے وہ۔ صوفیہ کے کہنے پر آمن نے مسکراتے ہوئے زمیل کو دیکھا جو بیٹھ کر اسے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں ہوں نا، یہ اپنا خیال نہیں رکھے گی تو کان کھینچ لوں گا اس کے۔ آپ بے فکر ہو جائیے، کل تک بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور پھر اس کو فروٹس کھلا کھلا کے بالکل صحت مند کر دیں گے ہم۔ آمن نے صوفیہ کو مطمئن کرنا چاہا۔ آخر کو زمیل اس کی اکلوتی اولاد تھی اور تھی بھی بیٹی خود سے دور کرنا بھلا آسان کام تھا، اور اب تو وہ تب تک واپس نہ جا سکتی تھی جب تک اس کی سیمسٹر بریک نہ ہو۔ اور تائی جان ہے نا، ایک تو وہ اتنے اچھے اچھے کھانے بناتی ہیں، موٹی ہو جاؤں گی میں تو یہاں رہ رہ کر۔ زمیل نے ان کی گفتگو میں حصہ لیا۔ میرے ہاتھ کا بنا کھانا تو تم کھاتی نہیں۔ صوفیہ نے اسے گھورا کہ وہ کھانے کی چوڑ تھی۔ آپ کھانا اچھا نہیں بناتی ہوں گی نا؟ میں نے صوفیہ کو چھیڑا تو زمیل ہنس دی جبکہ صوفیہ نے اسے کندھے پر لگائی۔ بدتمیز، اچھا بھلا کھانا بناتی ہوں میں؟ ہاں ہاں، اب تو اپنی تعریف کریں گی آپ۔ سچ کہا ہضم ہوتا ہے کسی سے؟ بھلا آمن نے کہاں باز آنا تھا؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں، بہت اچھا کھانا بناتی ہیں ماما۔ میری جب سیمسٹر بریک ہوگی تو آپ میرے ساتھ چلنا کراچی پھر کھائیے گا امی کے ہاتھ کے کھانے۔ زمیل کے کہنے پر عامر نے آئی برو جھکاتے اسے دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ کراچی جائے گا، دیکھتے ہیں۔ اچھا ابھی تو اٹھیں، آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ عامر نے گھڑی کی جانب دیکھا جہاں 10 بجنے کو تھے۔ ارے نہیں، فلائٹ تو 12 بجے کی ہے، تو پھر آپ نے مجھے اتنی جلدی کیوں بلایا؟ عامر نے خفیف نظروں سے صوفیہ کو دیکھا۔ وہ ایک ضروری کیس پر کام کر رہا تھا کہ جلدی اس لیے بلایا کہ مجھے ایک دوست کی طرف جانا ہے، مجھے وہاں چھوڑ آؤ، وہاں سے ہم دونوں خود ہی ایئرپورٹ جائیں گے۔ صوفیہ کے کہنے پر آمن نے سر ہلایا۔ آ جائے پھر، آمن کہتا ہوا روم سے نکلا۔ ہاں تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آتی، بس مجھے کچھ ضروری بات کرنی بھائی سے جان سے۔ صوفیہ کے کہنے پر آمن نے آنکھیں چھوٹی کر کے صوفیہ کو دیکھا مشکوک نگاہوں سے۔ ایسے مت دیکھو، چلو نکلو، گاڑی سٹارٹ کرو، میں آتی ہوں۔ صوفیہ نے اٹھ کر اسے کمرے سے باہر دھکیلا تو وہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ خیریت ماما، ایسی کون سی ضروری بات کرنی ہے آپ بتائیں ابو سے؟ زمیل بھلا اپنا تجسس کیسے چھپاتی؟ صوفیہ اس کے بعد آدھی دوبارہ بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ ایسے اسے کیسے بتاتی کہ وہ جاتے ہوئے 19 سالہ زمیل کی نسبت طے کر کے جا رہی ہے؟ کچھ نہیں میری جان، تم اپنا خیال رکھنا ٹھیک سے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو نوجوان ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے زاویار کا سارا سامان وہاں سے ہٹا کر بیڈ پر رکھ چکی تھی اور اپنا سامان بھی اس کا وہیں موجود تھا۔ اب وہ اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں اس بڑے سے میک اپ بیگ سے نکال رہی تھی تاکہ انہیں ڈریسنگ ٹیبل پر زاویار کے سامان کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکے۔ زاویار کی آمد پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ زاویار دروازہ بند کرتا اس کے پاس آیا جو بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ بیڈ پر بکھرے سامان کو دیکھتے اس نے سوال کیا۔ میں اپنی کچھ چیزیں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنی تھی، وہی نکال رہی ہوں۔ وہ مصروف انداز میں ایک نظر اس پر ڈال کر بولی، تو میری چیزیں کیوں ہٹائی ہیں؟ وہاں سے زاویار صوفے پہ بیٹھنے کے بعد جھک کر اپنے جوتے اتارنے لگا تاکہ پہلے میں وہاں اپنی چیزیں رکھوں، پھر جتنی جگہ بچے گی وہ آپ کی ہے۔ آپ کی چیزیں پوری نہیں آئیں تو آپ اٹھا کر کہیں اور رکھ لینا۔ بغیر اس کی جانب دیکھے وہ لہجے میں دنیا جہاں کی معصومیت سمجھ بولی تو زاویار اس کی بات پر اسے گھور تک نہ سکا اور آنکھوں میں نرمی لیے اسے دیکھنے لگا جو اپنے کام میں الجھی دوپٹے سے نادر چہرے پہ آنے والی بالوں کو بار بار پیچھے کرتی اس کی جان لینے کے در پر تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی جب زاویار نے اسے پکارا، نوریا جی۔ وہ ڈریسنگ کا دروازہ کھولے کچھ تلاش رہی تھی۔ زاویار اس کی پشت کو دیکھتے کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ واپس بیڈ کے پاس آئی اور زاویار کی خاموشی سے چہرہ موڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ سامنے بیڈ پر اٹھ کر ڈریسنگ کی جانب جاتی وہ اس کے جملے پر ایک پل کو رکی، پہلے حیرت، پھر خوشگوار حیرت، پھر ہونٹوں پر شرمیلی مسکان آئی۔ کتنی؟ وہ واپس بیڈ کی جانب آئی اور دوسرا سامان اٹھا کر پلٹ گئی۔ اس نے زاویار کی نظر خود پر محسوس کی مگر وہ چاہ کر بھی اس کی جانب نہ دیکھ سکی بہت زیادہ۔ ویسے ہی اسے دیکھتا ایک ٹرانس کی کیفیت میں بولا، پھر بھی کتنی زیادہ؟ نہ جانے اس سے کیا سننا چاہتی تھی؟ جاننا چاہو گی؟ ضرور۔ ڈریسنگ ٹیبل کے
پر سامنے سامان رکھتی مصروف انداز میں اس سے باتیں کر رہی تھی جب وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا پرفیوم ٹیبل پر رکھ کر اس نے چونک کر اسے دیکھا جو اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس افتاد پر بوکھلا گئی۔ بتاؤں پھر کتنی خوبصورت ہے وہ۔ دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد سختی سے باندھ گیا۔ نوریہ کی دھڑکن اچانک ہی تیز ہوئی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر اسے دور کرنا چاہا، لیکن زاویہ اس کے ایک ہاتھ نرمی سے دور کرتا اس پر جھکا اور اس کے ہونٹوں پر جسارت کی۔ نوریہ نے پاؤں زمین سے ذرا اوپر کو اٹھائے تو اس کے پنجوں پر کھڑا ہونا پڑا۔ اس کی نرم گرم لمس پر وہ اپنی جگہ سے ہل سکی نہ مزاحمت کر سکی۔ سینے پر رکھے ہاتھ آہستگی سے زاویہ کے کندھے تک گیا تھا۔ چند لمحوں بعد زاویہ دور ہوا تو نوریہ فوراً اپنا چہرہ جھکا گئی۔ تمہاری ایسی تعریف تو میں ہر 1 گھنٹے بعد بھی کر سکتا ہوں۔ اس کی بے باک بات اور بے باک ہی انداز پر نوریہ کا چہرہ خون چھلکانے لگا۔ چھوڑے مجھے، نوریہ نے اس کا حصار توڑنا چاہا۔ کھڑی ہو سکو گی؟ نوریہ نے سر اٹھا کر اسے گھورا جس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ بدتمیزی نہیں کریں میرے ساتھ۔ نوریہ نے اگلے ہی پل اسے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا تو وہ قہقہ لگا کر ہنسا اور نوریہ محبوط ہو گئی۔ وہ پہلی مرتبہ اسے اتنا قریب سے ہنستا دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت کم ہنستا تھا۔ نوریہ نے پہلے گمان کیا تھا کہ وہ ہنستا ہی نہیں ہے، مگر پھر اسے احساس ہوا کہ وہ اکڑو ہنستا ہے، مگر بہت زیادہ نہیں، اور نوریہ کے سامنے تو بالکل نہیں۔ مگر آج اسے یوں ہنستا دیکھ کر اس کے دل نے بھی گواہی دی تھی کہ وہ ہنستا ہوا ہی پیارا اور معصوم لگتا ہے۔ اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ اچھا بس نظر نہیں لگاؤ مجھے۔ زاویہ فوراً سنجیدہ ہوا تو اس کی بات اور پل میں تاثرات بدلنے پر نوریہ ہنسی۔ اچھا آ جاؤ، صوفیہ چچی جا رہی ہیں، پہلے ان سے مل لو، بعد میں یہ کام کر لینا۔ زاویہ کے کہنے پر نوریہ نے سر اس بات میں ہلایا اور بیٹھ کے پاس آتی وہاں سے دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر رکھا۔ زیادہ جلدی نہیں جا رہی، کچھ دن رک جاتی۔ رانا بیگم کے سامنے بیٹھی صوفیہ کو کہنے لگی، وہ سب اس قدر سکندر صاحب کے کمرے میں موجود تھے۔ نہیں امی جان، مصروفیت کہاں اجازت دیتی ہے، پھر بھی مزید کچھ دن لے لیتی صوفیہ۔ اب کی بار زینہ نے کہا جبکہ سکندر صاحب خاموش رہے۔ کوشش کی تھی مگر زیادہ نہیں ملی۔ اصل میں جو ینگ ٹیچرز کالج میں آئی تھیں ایکسپیرینس کے لیے، ان سب کا ٹائم اب ختم ہو گیا تو ضرورت ہے میری ادھر۔ صوفیہ کی بات پر زینہ نے سر اس بات میں ہلایا اور صوفیہ نے سکندر صاحب کی طرف دیکھا۔ کمرے میں خاموشی کا وقفہ آیا۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ سکندر صاحب نے صوفیہ کو مخاطب کرتے کمرے میں چھائی خاموشی کو توڑا۔ بھائی صاحب مجھے کوئی اعتراض نہیں، زیمل تو آپ کی ہی اولاد ہے، آپ جب کہیں منگنی کی رسم بھی ادا کر لیں گے۔ آمن سے بہتر رشتہ کہاں ملے گا، اور اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی کہ زیمل اپنوں کے پاس جائے گی۔ ایک ہی بیٹی ہے میری، پرائے لوگوں میں دے کر کیسے مطمئن ہو سکتی ہوں میں؟ میری طرف سے ہاں ہے۔ جب سے کمرے کی جانب آتے آمن کے قدم صوفیہ کی بات سنتے تھم گئے۔ زیمل کے رشتے کی بات ہو رہی تھی، اس کا رشتہ آیا تھا، صوفیہ نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ وہ اندر نہیں جا سکا اور وہیں رک گیا۔ وہ تو صوفیہ کو بلانے آیا تھا اور کتنی دیر ہی گئی، لیکن یہاں تو کافی سیریس ڈسکشن ہو رہی تھی۔ مجھے تم سے ایسی ہی جواب کی امید تھی۔ اب تک تم زیمل کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، وہ ہماری بیٹی اور ہمیشہ رہے گی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا دردانہ بیگم کے ساتھ بیٹھی صوفیہ کو خود سے لگایا۔ ارے آپ اس کا خیال رکھے گا امی جان۔ ارے بھائی بے فکر ہو کر جاؤ تم۔ اب کی بار زینہ بولی تو وہ مسکرا دی اور پھر سکندر صاحب کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر پہلے کی نسبت اب اطمینان تھا۔ وہ جانتی تھی سکندر ہمیشہ زیمل کو اپنی بیٹی بنانا چاہتے تھے۔ زینہ تو ویسے بھی زیمل کو بہت پسند کرتی تھی، پھر وہ کیوں اور کیسے انکار کرتی؟ جبکہ کمرے کے باہر کھڑے آمن بے چین ہوا۔ زیمل کے لیے کس کا رشتہ آیا تھا اور ایسا بھی کون تھا؟ گھر والے اتنے مطمئن ہو گئے تھے اور رشتہ پکا تھا۔ کیا زیمل اس ساری بات سے باخبر تھی؟ رشتے میں اس کی مرضی شامل تھی، اس کا دھیان اپنی جانب نہیں گیا تھا۔